یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک پوری سلطنت بتوں کے سہارے کھڑی تھی۔ ہر گلی میں بت، ہر گھر میں بت اور ہر دل میں خوف۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک ایسے گھر میں جہاں ان کے اپنے والد آزر بت تراشتے تھے۔ ابراہیم بچپن ہی سے سوچتے تھے، یہ بے جان پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے اپنے والد کو سمجھاتے، ابا جان، آپ ایسے بت کیوں بناتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ مگر والد ناراض ہو جاتے۔ قوم بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف والد کو نہیں، پورے شہر کو سمجھایا، مگر لوگ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھے۔ ایک دن شہر میں بڑا تہوار آیا، سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے، مندر خالی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اکیلے، خاموش قدموں سے بت خانے میں داخل ہوئے۔ سامنے سجے ہوئے بڑے بڑے بت تھے، کھانے رکھے تھے، نذرانے رکھے تھے۔ ابراہیم نے کہا، کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کلہاڑا اٹھایا، ایک ایک کر کے تمام بت ٹوٹتے گئے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا گیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخو پکار مچ گئی، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ سب نے کہا، یہ کام ابراہیم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا۔ انہوں نے سکون سے کہا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو بڑے بت سے پوچھ لو، اسی نے یہ سب کیا ہوگا۔ قوم خاموش ہو گئی۔ سچ نے سب کو لاجواب کر دیا تھا۔ اب غصہ سچ پر غالب آ گیا۔ حکم ہوا، ابراہیم کو زندہ جلا دو۔ ایک خوفناک آگ تیار کی گئی، اتنی شدید کہ قریب جانا بھی ناممکن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا، اور پھر اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ آگ نہ رہی، وہ باغ بن گئی۔ بے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ اور سلامت نکل آئے تو شہر میں سناٹا چھا گیا۔ وہ آگ جسے سب موت سمجھ رہے تھے، اللہ کے حکم سے زندگی بن چکی تھی۔ لوگ حیران تھے، کچھ خوف زدہ، کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ یہ خبر آہستہ آہستہ شہر کی گلیوں سے نکل کر شاہی محل تک پہنچ گئی، اور پھر یہ خبر نمرود کے کانوں تک پہنچی۔ نمرود وقت کا سب سے مغرور بادشاہ۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ کہتا تھا، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ اس کے دربار میں سر جھکانا عبادت تھی اور انکار جرم۔ نمرود کا تخت طاقت پر کھڑا تھا اور اس کا غرور خون پر۔ نمرود نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے سامنے لایا جائے۔ دربار سجا ہوا تھا، سپاہی کھڑے تھے، وزیر خاموش تھے، اور سامنے ایک نوجوان، نہ خوف نہ لرزش۔ نمرود نے غرور سے کہا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسا۔ 2 قیدی بلائے گئے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ کہا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال دو۔ دربار خاموش ہو گیا۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ طاقت تھی مگر دلیل نہیں، غرور تھا مگر سچ نہیں۔ دربار میں خاموشی تو چھا گئی تھی، مگر نمرود کے دل میں آگ ابھی باقی تھی۔ وہ سچ کو ماننے کے بجائے اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ نمرود نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے شہر سے نکال دو۔
یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور شہر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں انہوں نے ایک نیک اور باحیا عورت حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ شام کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ رات کو آسمان کو دیکھ کر سجدے کرتے اور ان چمکتی چیزوں کو خدا مانتے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے آسمان کے نیچے نکلے۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ انہوں نے قوم سے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لوگ خوش ہو گئے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ ڈوب گیا۔ شام کی سرزمین پر بھی لوگوں کے دل نہ بدلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ پہنچایا، مگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ آخر کار انہوں نے ایک اور ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یہ ہجرت تھی مصر کی طرف۔ مصر میں داخل ہوتے ہی بادشاہ کو خبر ملی، ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں برائی جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا، عورت کو میرے پاس لے آؤ، اور جو مرد اس کے ساتھ ہے اگر اس نے مزاحمت کی تو اسے قتل کر دینا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچیں اور وہ بادشاہ ان کی طرف بڑھا، اچانک اس کا ہاتھ رک گیا، وہ حرکت نہ کر سکا۔ خوف نے اسے گھیر لیا۔ وہ چیخ اٹھا، اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے چھوڑ دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اسے چھوڑ دیا، مگر جب اس نے دوبارہ وہی ارادہ کیا، اس کا ہاتھ پھر رک گیا۔ اب بادشاہ کانپ رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کسی عام انسان کی نہیں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ سے کہا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور بطور معافی اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ بھیج دی۔ یوں حضرت سارہ عزت اور سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم کے پاس واپس آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال تھی جب اللہ نے ان کے لیے خوشخبری بھیجی۔ حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اپنے بیٹے اور بیوی کو وادی مکہ میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے۔ یہ وادی اس وقت بالکل سنسان تھی۔ نہ پانی تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ کوئی انسان رہتا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تنہا تھیں، چھوٹے بیٹے کے ساتھ، اور وہ سنسان وادی دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ ان کے دل میں خوف اور سوال پیدا ہوا، اب ہم یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ مگر ایمان نے انہیں حوصلہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی رضا پر بھروسہ کیا اور صبر کیا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑیں لگائیں۔ ایک بار صفا سے مروہ تک، 7 بار، پانی کی تلاش میں۔ یہی وہی مقام ہے جو آج حج کے دوران صفا و مروہ کے طواف میں ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی صبر اور ایمان کو دیکھا اور ان کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا پانی جاری کر دیا۔ پانی نکلا، ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زندگی بن گیا۔ وادی میں ہر پریشانی آسان ہو گئی۔ یہی پانی آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور حاجیوں کے لیے نعمت ہے۔ کچھ وقت بعد ایک قبیلہ وہاں آیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملا۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں ایک عورت اور ننھا بچہ تنہا کیسے زندہ ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی کہانی وہاں سے آگے پھیلی اور مکہ کی وادی آہستہ آہستہ آباد ہونے لگی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش دی۔ ایک خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔
یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل لرز گیا، لیکن ایمان نے انہیں مضبوط رکھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا، ابا جان، جو حکم اللہ کا ہے وہی بہترین ہے، میں اللہ کے حکم کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور قربانی کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے اپنی رحمت کا حکم دیا، اے ابراہیم، تم کامیاب ہو گئے، بیٹے کی قربانی نہیں، ایک دمبا لے لو جو قربانی کے لیے بہترین ہو۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت اور قربانی کا پیغام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال حج میں قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں زمین کے سب سے اہم گھر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ ریت اور پتھروں سے دونوں نے اپنا ہاتھ کام میں لگایا۔ ہر اینٹ اور ہر پتھر اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، ہماری اولاد کے لیے بھی یہ گھر عبادت کا مرکز بن جائے۔ کعبہ کے ستون اور دیواریں آہستہ آہستہ بلند ہو گئیں۔ وادی مکہ کی سنسنی میں اب روشنی اور زندگی کی علامت نظر آئی۔ ہر بار اللہ نے سخت آزمائش بھیجی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ کہا، اللہ ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ ان کے ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر لمبی اور برکت والی رہی۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کی۔